अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 18 सूरत अल-मुमिनीन आयत नंबर 12 आयत नंबर 12 वलक़द ख़लक़नल इंसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन मिन सुलालतिन मिन तीन मिन सुलालतिन मिन तीन من سلالة من طين ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة نطفة في قرار مكين في قرار مكين ثم خلقنا النطفة ثم خلقنا النطفة علقة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة 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 فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما عظاما فكسونا العظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد वाव को मोटा करना है, काफ मोटा, दाल पे कलकला है। वलक़द खलक़ना, खा को मोटा करना है, काफ को मोटा और कलकला। खलक़नल इंसान, इन यहाँ इख्फा करना है, नून साकिन के बाद सीन है। मिन यहाँ भी इख्फा करना है। सुलालतिम यहाँ गुन्ना करना है। मिन यहाँ भी इख्फा करना है। तीन ता को मोटा करना है। थुम्मा गुन्ना करना है। तो जअलनाहु, जअलनाहु खड़ी ज़बर है। नुतफ़तन, नून तनवीन के बाद फ़ा इख्फा करेंगे। फ़ी क़रारिन, काफ और पहले रा को मोटा भी कर, पहले रा पर एक अलिफ के बराबर मद भी है और दूसरा रा बारीक गुन्ना करके पढ़ेंगे। फ़ी क़रारिन मकीन
ثم غنہ کریں گے خلقنا النطفة خا موٹا قاف کو موٹا کرنا ہے نن نون مشدد ہے غنہ کریں گے نطا تا پہ قلقلہ بھی کرنا ہے موٹا بھی کرنا ہے تا کو فتح النطفة علقة نون تنوین کے بعد فا غنہ کریں گے فخلق خا کو موٹا قاف کو موٹا بھی اور قلقلہ فخلقنا العلقة مضغة ضاد غین دونوں کو موٹا تن پہ اخفا کرنا ہے مضغة فخلقنا المضغة خا اور قاف دونوں موٹے قلقلہ بھی ہے اور ضاد غین موٹا المضغة عظاما عظا ضا کر کے پڑھنا ہے اور کھڑی زبر ہے لمبا کرنا ہے من اخفا کرنا ہے فکسونا العظام فکسونا العظام ضا کو موٹا لحما اگر ملا کے پڑھیں گے تو اخفا ہوگا رک جائیں تو نون تنوین کو ختم کر کے الف پہ رکیں گے ثم غنہ کریں گے انشأناہ ان اخفا کریں گے اور شین کو جھٹکا دے کے حمزہ ساکن ہے انشأناہ خلقا خلقا خا اور قاف موٹے اور اظہار کر کے پڑھیں گے یعنی لمبا نہیں کریں گے خلقا آخر آخر رک جائیں تو را کو باریک مگر را موٹا ہوگا وقف کی شکل میں اور وصل کی شکل میں دونوں حوالے سے را موٹا خلقا آخر فتبارک اللہ آخر دونوں حالتوں میں را کو پر کریں گے فتبارک اللہ را کو موٹا لفظ اللہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے احسن الخالقین احسن الخالقین خا کو موٹا کریں گے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے الانسان انسان کو من سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے طین مانا مٹی سلالہ مانا خلاصے ثم پھر جعلناہ ہم نے کیا اس کو نطفتن ایک نطفہ فی قرار مکین محفوظ قرار گاہ رحم میں ٹھیک ہے جی قرار مانا ٹھہرنا مکین محفوظ جگہ ثم پھر خلقنا ہم نے بنایا النطفہ اس نطفے کو علقاتن جمع ہوا خون فخلقنا پھر ہم نے بنایا العلقہ جمع ہوئے خون کو مضغہ گوشت کا لوتھڑا فخلقنا پھر ہم نے بنائی المضغہ اس لوتھڑے کی عظاماً ہڈیاں فکسونا پھر ہم نے بنایا العظام ان ہڈیوں کو لحمہ گوشت ثم پھر انشأناہ ہم نے پیدا کیا اسے خلقاً مخلوق اور آخر کا معنی اور ہی مکمل شکل میں فتبارک چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ احسن جو سب سے حسین الخالقین بنانے والا ہے ان آیات کے متعلق ہم نے پیچھے سورۃ الحج میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا تھا اس کی تشریح 4-5 دن الحمدللہ چلتی رہی تھی اور پھر اس صورت میں بھی اللہ پاک نے دوبارہ سے انسان کو اپنی حقیقت کے متعلق بتایا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اللہ نے اس کو کیسے بنایا تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا یہاں سے
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت میں بالخصوص ہمارے ابا جان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی جو ہے مختلف جگہوں سے لی، مختلف جگہوں سے، تو اس لیے کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں جی، کوئی نرم طبیعت ہے، کچھ سخت طبیعت ہے، ہاں جی، تو کوئی کیسے کوئی کیسے کوئی کیسے، اس کے حوالے سے ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک نطفہ بنایا۔ اب دیکھیے یہاں سے دوسرے انسانوں کی پیدائش شروع ہو رہی ہے، چونکہ دوسرے انسانوں کی پیدائش جو ہے اس کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ سب کا باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا، تو اس کی پھر آگے اولاد، تو گویا اس کا ماوا و مرجع بھی مٹی بنے۔ لیکن کمال قدرت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو بنایا مٹی سے، اور اس کی خوراک بھی مٹی سے، ہاں جی، انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ ساری کی ساری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، زمین سے پیدا ہوتی ہے، زمین سے وہ مٹی کی چیزیں کھا کے مٹی سے پیدائش ہو کر، کمال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک نطفہ بنایا۔ اس نطفے میں آپ کو مٹی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا جی۔ فی قرار مکین، پھر ہم نے 9 ماہ اس کو ماں کے رحم میں رکھا، ایسی محفوظ جگہ کہ کمال درجے کی ماں، ادھر ادھر نہیں ہوتا معاملہ، اگر ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی وہ ضائع ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اس نطفے کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک کیا بنا دیا؟ جمع ہوا خون، لوتھڑا بنا دیا۔ یہ دیکھیے تخلیق، ویسے حدیث میں بھی آتا ہے، وہاں آتے ہیں کہ اللہ نے اس نطفے کو 40 دن رکھا ماں کے رحم میں، پھر 40 دن کے بعد اللہ نے وہ لوتھڑا بنایا، پھر 40 دن کے بعد اللہ نے اس لوتھڑے کی ہڈیاں بنائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان ہڈیوں پہ اللہ نے گوشت چڑھایا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اللہ نے اس کو باہر نکال دیا۔ تو پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ہم نے کیا بنایا؟ گوشت کا لوتھڑا۔ وہ ایک جمع ہوا جو خون تھا نا گاڑھا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بن گیا۔ پھر ہم نے اس لوتھڑا یعنی اس گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس پر کیا کیا؟ اس کی ہڈیاں بنائیں، ہڈیاں بن گئی۔ اب ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا بھی ضروری تھا، ورنہ انسان کو اللہ یوں ہی پیدا کر دیتا تو وہ بدنما سا ہوتا۔ اللہ پاک نے ان ہڈیوں پہ کیا کیا؟ گوشت کو چڑھا دیا۔ فکسونا، پہنایا ان کو گوشت، لحمہ، گوشت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ثم انشأناہ خلقا، اپنی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا خلقا، مخلوق، بچہ آخر، اور مکمل شکل میں۔ دیکھیے کیسے مکمل، پہلے اندھا تھا اللہ نے بینا بنا دیا، وہ بہرا تھا اللہ نے سننے والا بنا دیا، ہاں جی، اور وہ جو ہے گنگا تھا اللہ نے بولنے والا بنا دیا، اور پھر وہ جو ہے فتبارک اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس نے انسان کو بہترین حسین تخلیق میں فرمایا، الخالقین، ٹھیک ہے جی، وہ بہترین بنانے والوں میں سے سب سے بہترین اللہ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور سورۃ حامیم سجدہ میں کیا ہے؟ وہاں کیا لفظ ہے؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، ٹھیک ہے جی، وہاں یہ فرمایا۔ پھر جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بچپن پیدا ہوتے بھی اپنے اختیارات شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ بچہ اس کے اختیارات کو آپ کو معلوم ہے نا سب کو، دودھ پہلے، رونا کلانا، پھر ہاتھ ہلانا، اور ٹھیک ہے جی، ہاں، پھر وہ بچے سے نوجوان بنا، نوجوان سے پھر جوان بن گیا، پھر جو ہے بوڑھا ہو گیا، اور ان منازل میں سے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ دوبارہ اس کو موت دے دیتے ہیں۔